ہے جب رزق اس نے دینا ہے تو مجھے اسے ناراض کر کے کیوں لینا ہے؟ اچھا اب بعض اوقات شیطان وسوسہ یہ ڈال دیتا ہے کہ یار اگر میں دو نمبری نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ڈاج نہیں دوں گا تو باقی لوگ آگے بڑھ جائیں گے۔ یہی میرا اور آپ کا ٹیسٹ ہے، یاد رکھیں۔ جس دن اس ٹیسٹ پہ میں اور آپ کامیاب ہو گئے نا کہ میرا اور آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے، یہ آج بات آپ سمجھ لیجئے کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں گا۔ جس دن آپ یہ فارمولا یاد کر لیں گے نا، میں کچھ بھی کر لوں میں ایکسٹرا نہیں لے سکتا۔ نصیب میں تھا، میں نے حرام سے کما لیا، میں تھوڑا انتظار کرتا، مجھے وہ حلال سے ملنا تھا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار ایک مسجد میں گئے اور آپ نے اپنا ایک لباس جو تھا وہ ایک شخص کو پکڑایا کہ اس کو سنبھالو، میں نماز پڑھ کے آتا۔ اب نماز پڑھ کے واپس آئے تو بندہ غائب، اور وہ لباس وہ چوری کر کے چلا گیا۔ آپ حیران ہوئے کہ میرا لباس چوری کر لیا۔ تھوڑا آگے گئے تو دیکھا وہی لباس ایک دکان پر لگا ہوا تھا، وہ جنگی لباس تھا، زرہ جسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتے ہیں ابھی بھی ایک بندہ 2 درہم میں بیچ کر گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں افسوس، میں نماز کے لیے گیا تھا، اس بندے کو لباس دیا تھا اور دل میں تمنا یہ رکھی تھی کہ واپس آؤں گا تو اسے گفٹ میں 2 درہم دوں۔ اس بندے نے تھوڑا سا انتظار کرنا تھا، اس کو یہ پیسے حلال سے ملنے تھے، اس نے جلدی بچا کر وہی پیسے حرام سے۔ اب ذرا غور کر لیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم بعض اوقات جلد بازی میں، ایکچولی پتہ ہے حرام کی طرف بندہ کیوں جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کا اللہ پر جو بھروسہ ہے نا وہ شیک ہو جاتا ہے، اس کا توکل شیک ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے نہیں یار نہیں ہوگا، میں آگے بڑھ ہی نہیں سکوں گا، سب آگے بڑھ گئے۔ اچھا پھر ہمارے پاس ایک اور پرابلم بھی ہے، ہم نے جو جس کو کہتے ہیں کامیابی کا معیار کوانٹٹی میں رکھا ہے۔ میرے بچوں آج ایک بات سیکھ لینا، میں آپ کو اللہ کی رحمت سے اپنی زندگی کا نچوڑ دے رہا ہوں، ساری دنیا آلموسٹ ٹریول کی ہے اور کئی کاروبار بھی کیے، بزنس فیملی سے میرا تعلق ہے، دعوت اسلامی کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ ہم نے اپنے یہاں سکسس کا معیار کوانٹٹی رکھا ہے۔ سکسس اور برکت کا معیار کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے۔ کوانٹٹی بہت ساروں کے پاس ہے، ہمیں لگتا ہے جس کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، ملازم ہیں، جناب وہی ترقی کر رہا ہے اور وہی سکسیسفل ہے۔ یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ ابھی ہم بیٹھے تھے وی سی صاحب کے مکتب میں نے ان کو بتایا کہ میں ایک اربوں پتی شخص سے تھوڑے دنوں پہلے ملنے گیا، انہوں نے کہا آپ آئیے ذرا گھر پہ دعا کرنی ہے، اور جب گیا تو پتا چلا کہ ان کو ایک ایسی پرابلم ہو گئی، اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ مجھے تو اس دن پتا چلا کہ وہ کوئی نوالا کھاتے تھے۔ ہم جب نوالا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں، زبان میں رکھتے ہیں یا منہ میں رکھتے ہیں تو ہمارے برین میں کوئی حصہ ہے جو اس کو آرڈر دیتا ہے کہ اس کو اندر سوالو کر لو، نگل لو۔ آپ دیکھتے جب ہم نوالا یا کھانا منہ میں رکھتے ہیں تو تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، پھر وہ اندر جاتا ہے، تھوڑا سا پش کرنا پڑتا ہے نا۔ ان کے جب برین پر اسٹروک ہوا تو اس فنکشن نے کام کرنا چھوڑ دیا جس کے ذریعے وہ نوالا اندر جاتا تھا۔ وہ صاحب کی زبان پر نوالا پڑا رہتا تھا، وہ گلے کے اندر نہیں جاتا تھا۔ کہتے برین آرڈر نہیں دے رہا ہے، اربوں پتی وہ نوالا نہیں اتار سکتے تھے۔ تو میں نے کہا حل کیا ہے اس کا؟ کہتے کوئی حل نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کے بڑے ڈاکٹر سے بات کر لی کہ برین ایک ایسی چیز ہے جس کو سائنس آج تک نہیں سمجھ سکی ہے، اس کا حل اس کو چھوڑ دیں، یا تو ٹھیک ہو جائے گا یہی والا فنکشن، یا یہی برین کسی دوسرے پارٹ آف دا برین کو آرڈر دے گا کہ تم یہ کام کرنا شروع کر دو، ڈیوٹی اسائن کرے گا، یا پھر اللہ نے اگر نصیب میں نہیں لکھا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا، کچھ دنوں کے بعد ان کا فنکشن شروع ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ میں روز کتنی بار پانی پیتا ہوں، کتنی بار کھانا کھاتا ہوں، کتنی بار یہ نوالا اندر اتارتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے مجھ پر کتنی مہربانیاں کی ہیں، صرف اس ایک فنکشن کو روک لیا جائے۔ اربوں روپے ہوں اور نوالا نہ کھا سکوں، برکت ہے، کامیابی ہے۔ آپ کو اندازہ اصل میں نہیں ہے نا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جس کی بہت ساری گاڑیاں، بڑے نوکر چاکر، بڑے بنگلے، کامیاب تو وہ ہے، مجھے بھی وہی بننا ہے چاہے وہ حرام سے بن جاؤں۔ تو ایکچولی لائف کا مزہ ہے نا وہ کوالٹی میں ہے۔ آپ سکون سے سوتے ہیں، آپ حلال کماتے ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ کی فیملی نمازی نیک ہے، دیٹس اٹ۔ اس کے پیچھے نہ بھاگیں کہ جناب جب تک کوانٹٹی نہیں ہوگی میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ تو پھر قارون سے زیادہ پیسے کس کے پاس تھے؟ آج کہاں ہے وہ؟ دھسا دیا گیا نا۔ حرام پیسے کمانے والے تو بہت سارے آئے دنیا میں۔ اپنی زندگی کا گول ایک رکھیں کہ آپ چاہے جاب کریں چاہے آپ بزنس کریں، مجھے حرام نہیں کمانا۔ میں آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو حرام کے کچھ مزید کانسیکوینسز بتاؤں گا کہ کس قدر برا عمل ہے، مگر اس سے پہلے ذرا یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام، جیسے میں نے کہا نا کہ اسلام انکریج کرتا اپنے ہاتھ سے روزی کمانے، بزنس کرنے، جاب جو بھی آپ کریں حلال طریقے سے کمائیں۔ ہمارے انبیاء کرام نے بھی پیشے اختیار کیے، سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کپڑا سازی کرتے تھے اور بعد میں کھیتی باڑی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لکڑی کا پیشہ تھا۔ حضرت ادریس جو ہے وہ کپڑے سیا کرتے تھے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کرتے۔ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کھیتی باڑی، اور حضرت شعیب علیہ السلام جانور پالتے تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں مگر بکریاں چراتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ فوجی سامان بناتے تھے جو لوہے سے کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ اللہ کے انبیاء ہیں مگر پھر بھی کام کیا۔ اس سے 2 چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ کام کوئی بھی غلط نہیں ہوتا، کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، حلال ہے
As far as it's halal, let's do it. ہم میں سے بعض اوقات کوئی بہت بڑا کام کرنے کے چکر میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہت ساری اپارچونیٹیز آگے سے نکل جاتی ہیں. آج دنیا کے بہت بڑے بزنس مین آپ کو ملیں گے جنہوں نے بہت چھوٹے کام سے کام شروع کیا تھا اور آج وہ بلینئرز ہیں, آج ان کی فیکٹریز ہیں. انہوں نے یہ نہ سوچا کہ میں جب تک جناب بڑا کام نہیں ملے گا میں چھوٹا بھی نہیں کروں گا. کام چھوٹا کوئی نہیں ہوتا, اگر حلال ہے تو اللہ پاک مدد فرماتا ہے. بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ حلال روزی کمانے کے لیے اگر کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہو جو ذلت کی جگہ ہے, اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے خزاں کے اندر درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. زندگی میں اگر کبھی موقع ملے اور آپ کو لگتا ہے بہت اسمال بزنس ہے, آپ کے پاس سرمایہ کم ہے, یہ نہ دیکھیں لوگ کیا کہیں گے. آج اصل میں اس پرابلم کی وجہ سے کہ یار میرا اسٹیٹس نیچے آ جائے گا اور لوگ اپنا بھرم باقی رکھنے کے لیے حرام کما رہے ہوتے ہیں, سود کے اوپر اپنی پوری بنیاد کھڑی کرتے ہیں کہ تاکہ میرا اسٹیٹس باقی رہے. آپ نے اس کی طرف نہیں جانا ہے. زندگی کا آپ نے ٹارگٹ یہ رکھنا ہے کہ میں نے حلال کمانا ہے. اور اللہ اکبر, اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ میرے بیان کا عطر ہے. اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ اسلام اور تجارت ایکچوئل کیا ہے تو سبحان اللہ, سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک حدیث میں پورا فلسفہ بیان کر دیا. چاہے تو اس کو غور سے سن لیں اور چاہے تو اس کو نوٹ کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں. اب ذرا غور کرتے جائیے, 5-6 چیزیں ہیں اور سمجھ لیں یہ بزنس کے گولڈن ورڈز ہیں, یہ بزنس کا پورا فارمولا آپ سمجھ لیں. بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں, جب ان کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت نہ کریں, جب وعدہ کریں اس کی خلاف ورزی نہ کریں, جب کوئی چیز خریدیں اس میں عیب نہ نکالیں, جب کچھ بیچیں اس کی بیجا تعریف نہ کریں, کسی کا کچھ آتا ہو تو اس کی ادائیگی میں سستی نہ کریں, اور کسی سے کچھ لینا ہو تو وصولی میں سختی نہ کریں. اللہ اکبر. ہیڈنگ کیا ہے؟ سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں. پاکیزہ کمائی حاصل کرنی ہے, اونلی the 7 points. کوشش کریں یاد کر لیں زندگی بھر. اگر یہ 7 اصول یاد کر لیے, اچھا یہ صرف پاکیزہ کمائی کے اصول نہیں ہے, یہ بزنس گرو بھی کرنا ہے اس میں, کیونکہ اللہ راضی ہو جائے گا تو ترقی ملنی. اور اگر آج بھی آپ اس کو کسی بزنس پلان پر رکھیں نا, اور اگر یہ 7 پر وہ عمل کر رہا ہے, آپ دیکھیں اس کا بزنس گرو کر رہا ہوگا, وہ کامیاب بزنس مین ہوگا. غلطی یہی ہو جاتی ہے. نمبر 1 کیا فرمایا؟ پاکیزہ کمائی کس کی؟ بات کریں جھوٹ نہ بولیں. آج کتنا جھوٹ بولتے تاجر ہیں. اللہ کی قسم خریدی اتنے کی ہے, میں نے تو لیا ہی اتنے کا ہے. بندہ کہا یار میں مارکیٹ میں چیز لینے گیا, اس نے کہا قسمیں کھا رہا تھا 1000 روپے کی ہے, تھوڑی دیر بعد 800 میں اس نے مجھے دے بھی دی. کیوں ایسا کیا؟ مال تو بک گیا مگر آپ کی روزی تو حرام ہو گئی نا, یا ناجائز ہو گئی, یا گناہ کیا آپ نے. جھوٹ نہیں بولنا ہے تجارت میں. فرمایا امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. حساب کتاب میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں, کوئی چیز کوئی بھول جائے تو بندہ کہتا ہے چلو وہ بھول گیا میری ہو گئی. نہیں, مومن امین ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تجارت کی ہے, یاد رکھیے گا. آپ کو کس چیز کی کمی تھی؟ آپ تو دعا فرماتے جنت کی نعمتیں آ جاتی. یہ ساری کائنات بنائی آپ کے لیے گئی ہے نا. ہی از the reason of the all creation. آپ تو وجہ تخلیق کائنات تھے, مگر تربیت کیا ہوئی ہماری کہ آپ نے بھی بزنس کیا, آپ نے بھی رزق حلال کے لیے کوشش کی. تو آپ کو لوگوں نے کیا کہا اس کے بعد؟ امین. آپ صادق تھے, امین تھے. سچ بولنے والا کیا ہوتا ہے؟ صادق ہوتا ہے نا. پہلا اصول کیا؟ جھوٹ نہ بولیں. تو اس کا مطلب صادق ہونا چاہیے بندہ. دوسرا اصول کیا بیان کیا؟ امانت دار ہونا چاہیے. امانت دار کون ہوتا ہے؟ امین. تو جو نبی پاک کے القابات تھے, پہلے تو دونوں سٹیپ پہ وہ عمل کرنا ہے. اب آپ تیسرے پہ آ جائیں تو فرمایا کہ وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہ کریں. اللہ اکبر. یہ ایسا پرابلم ہے نا آج کے, اور وہ بزنس مین برباد ہی وہی ہوتے ہیں. کل لے لو, ہاں بس پیسے پرسوں پیسے لے لو, فکر ہی نہ کرو, ہے آپ کا کام ہو جائے گا, آپ کا مال تیار ہو جائے گا. یہ جتنے جھوٹے وعدے کرنے والے ہوتے ہیں, 1-2 بار تو ان کی ڈیل ہو جاتی ہے, آگے کوئی ان کو آرڈر نہیں ملتا, آگے ان کے ساتھ کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتا. اگر آپ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں, اچھا آپ خود دیکھ لیں آپ کس سے پرچیز کرنا پسند کرتے ہیں. یا جو ٹائم دیتا ہے, ٹائم پہ پیسے دے دیتا ہے, ٹائم پہ چیزیں مل جاتی ہیں, آرڈر ٹائم پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب تو آن لائن آرڈر کا زمانہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو آن لائن آرڈر میں کیا ہوتا ہے؟ آن لائن آرڈر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جناب جو ہے وہ جو ٹائم پہ ڈیلیوری دیتا ہے آپ اس کے ساتھ کام کر رہے ہو. تو کیا فرمایا؟ وعدہ کریں تو پورا کریں. 3rd جو اصول تھا. 4تھا فرمایا جب کوئی چیز خریدے اس میں عیب نہ نکالیں. یہ بڑا پرابلم ہے. خریدنے گئے, بھائی تمہاری چیز تو ہے ہی گھٹیا, تمہارا تو مال ہی ٹھیک نہیں ہے. تو اب آپ سوچیں کہ آپ خریدتے وقت اس کے مال میں عیب نکال رہے ہیں, حالانکہ وہ عیب نہیں ہے تاکہ ریٹ کم ہو جائے. یہ غلط ہے. پھر فرمایا بیچیں تو اس کی بیجا تعریف نہ کریں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ہماری پروڈکٹ تو بہت اچھی ہے, 100% اچھی ہے, اتنی قسمیں کھائیں گے, گھر آ کے دیکھو تو چیزیں خراب نکلتی ہیں. فرمایا یہ نہ. 4 ہو گئی. پھر فرمایا کسی کا آتا ہو تو اس کو دینے میں سستی نہ کریں. پیمنٹ آ گئی, ٹائم آ گیا, ٹائم پہ دے دیں.
آپ نے وصول کر دیں تو سختی نہ کریں. کاش یہ 6-7 اصول یاد ہو جائے نا, یو ول بی دا سکسیسفل بزنس مین. آپ کو پتہ ہے مجھ پر اور آپ پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور یہ کتنی بڑی مہربانی بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک بار تورات کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے تو آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک امت ایسی آئے گی کہ جو نیکی ایک کرے گی ثواب 10 گنا ملے گا, یا اللہ وہ امت میری کر دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ امت میرے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ کی. تھوڑا آگے پڑھا, پھر اللہ سے کہا یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک امت ایسی آئے گی کہ جو اس کی شفاعت کی جائے گی, اے رب کریم وہ امت میری امت لکھ دے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ میرے آخری نبی کی. آپ نے کہا یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک ایسی امت بھی آئے گی آخری کتاب دی جائے گی وہ کتاب پوری یاد بھی کر لیں گے, اے اللہ وہ امت میری امت کر دے. ارشاد ہوا اے موسیٰ وہ آخری نبی کی. حضرت موسیٰ نے پتہ ہے آخر میں کیا کہا, یا اللہ جس امت کا اتنا اعزاز ہے تجھے بھی اس امت میں شامل. موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی پھر آخری نبی کا امتی بنا دے. میں اور آپ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں کہ جس کی امت میں آنے کے لیے نبی تمنا کرتے, میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, تو کجا من کجا. آپ سوچیں کتنی بڑی مہربانی کی گئی. اچھا میں آپ سے ایک سوال اور کروں گا, Is there anybody کہ جس نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے کہا تھا یا اللہ نبی پاک کی امت پہ شامل کرنا, without asking, without any demand. ہمیں رب نے اتنا بڑا انعام دے دیا. میں اور آپ نبی پاک سے 1000 سال پہلے بھی پیدا ہو سکتے تھے, کسی اور نبی کے امتی بھی ہو سکتے تھے, بن مانگے ہمیں نبی پاک کا امتی بنا دیا. اب کوئی ذمہ داری نہیں بنتی, ایسے تو بن جاؤ نا کہ زندگی میں کہیں بھی مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ یار امتی ایسا ہے تو سچا ہے.